بانی پی ٹی آئی کی کارکردگی صفر، قوم ان کے کس کارنامے پر باہر نکلے؟ نواز شریف کی لندن میں گفتگو، کہا خدا خدا کر کے معیشت ٹھیک ہو رہی ہے، پاکستان کو نقصان پہنچانے والوں کا احتساب ہونا چاہیے۔ اور اسموگ کے پیش نظر لاہور سمیت پنجاب بھر میں پابندیاں سخت، تعلیمی اداروں میں چھٹیاں 24 نومبر تک بڑھ گئی، لاہور اور ملتان میں ہیوی ٹریفک کا داخلہ ممنوع، ریسٹورانٹس بھی 8 بجے کے بعد مکمل بند رہیں گے، نوٹیفیکیشن جاری۔ غلط اور گمراہ کن معلومات کا تیزی سے پھیلاؤ بڑا چیلنج، قواعد و ضوابط کے بغیر آزادی اظہار رائے تمام معاشروں میں اخلاقی قدروں کی تنزلی کا باعث بن رہی ہے، نفرت انگیز بیانات سیاسی اور سماجی ڈھانچے کو غیر مستحکم کرتے رہیں گے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا اسلام آباد میں معاملہ ڈائیلاگ کی تقریب سے خطاب، کہا مذہبی اور نسلی بنیادوں پر عدم مساوات بڑھ رہی ہے، دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں ہمارا عزم غیر متزلزل ہے، ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنا بھی مشترکہ مقاصد کا حصہ ہے، پاکستان اور خطے اور عالمی امن کے لیے مثبت کردار ادا کرتا رہے گا، کسی عالمی تنازع کا حصہ نہیں بنیں گے۔ فتنہ الخوارج دنیا کی تمام دہشت گرد تنظیموں اور پراکسیز کی اماجگاہ، افغان عبوری حکومت اپنی سرزمین کا دہشت گردی کے لیے استعمال روکے، سپہ سالار کا خطاب، کہا مغربی سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے جامع بارڈر مینجمنٹ رجیم کا قیام عمل میں لائیں گے۔ پاکستان نے ہمیشہ آزاد فلسطینی ریاست قیام اور جنگ بندی کا مطالبہ کیا، بھارت کے انتہا پسندانہ نظریے سے امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا میں بھی اقلیتیں محفوظ نہیں، مقبوضہ کشمیر میں ظلم بھی ہندوتوا کا تسلسل ہے۔ صاحب نے اپنے دور میں کیا کیا ہے جو لوگ ان کے لیے باہر نکلیں گے؟ ذرا مجھے یہ بتائیں، ان کی کارکردگی تو صفر ہے، کس بات کا تانا دیتے ہیں ہم سب لوگوں کو؟ ڈیموکریسی کو خراب کرنے والے عمران خان، پاکستان کی اکانومی کو اب شہباز شریف صاحب ماشاءاللہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی کارکردگی صفر، قوم ان کے کس کارنامے پر باہر نکلے؟ نواز شریف کی لندن میں گفتگو، نون لیگی صدر بولے خدا خدا کر کے معیشت ٹھیک ہونے لگی ہے، شہباز حکومت کی دن رات محنت کی بدولت معاشی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں، پاکستان کو نقصان پہنچانے والوں کا احتساب ہونا چاہیے۔ اسموگ سے چھٹکارے کے لیے بڑے اقدامات، لاہور اور ملتان میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ، پیرامیڈیکل سٹاف کی چھٹیاں بند، او پی ڈیز رات 8 بجے تک کھلی رہیں گی، تعلیمی اداروں میں تعطیلات بڑھا دی گئیں، جامعات بند کرنے کا بھی فیصلہ، تدریسی عمل آن لائن ہوگا، لاہور اور ملتان میں تعمیراتی کاموں پر 1 ہفتے کے لیے پابندی عائد، ریسٹورنٹس پر شام 4 بجے کے بعد صرف ٹیک اوے ہوگا، صوبے کے تمام بھٹے بند، حالات بہتر نہ ہونے پر جمعے، ہفتہ اور اتوار کو مکمل لاک ڈاؤن کا فیصلہ، عمل درآمد آئندہ ہفتے سے ہوگا۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب نے 10 سال کی پالیسی لانچ کر دی، معاملہ پاک بھارت فیکٹر نہیں بلکہ دونوں ممالک کے عوام کی زندگیوں کا ہے، گالیاں دینے والوں سے کہوں گی خدارہ مسئلے کے حل کے لیے ایک ہو جائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو 10 سال کی پالیسی بنانی چاہیے، حکومت زرعی اراضی پر ہاؤسنگ سوسائٹیز نہ بننے کا اعلان کرے، اسموگ کے تدارک کی درخواستوں پر سماعت کے دوران لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس، جسٹس شاہد کریم کی بیجنگ ماڈل دیکھ کر عدالت کی معاونت کرنے کی ہدایت، آئندہ سماعت پر عمل درآمد رپورٹس طلب۔ پشاور میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے زیر صدارت اجلاس، تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے ارکان قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی نے شرکت کی۔ 24 نومبر کو اسلام آباد مارچ کے حوالے سے حکمت عملی پر غور، علی محمد خان کہتے ہیں بانی نے صرف اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت کی ہے، مارچ پرامن ہوگا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستیں مسترد کرنے کے احکامات کا عدم قرار، اسلام آباد ہائی کورٹ کا ٹرائل کورٹ کو دوبارہ فیصلے کا حکم، 9 صفحات پر مشتمل فیصلہ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے جاری کیا۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے دوسرے روز 3 کیس نمٹا دیے، عدالت اب بھی از خود نوٹس لے سکتی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ اب سماعت آئینی بینچ میں ہوگی۔ جسٹس محمد علی مظہر کے انسداد دہشت گردی کیس میں ریمارکس، غیر ملکی بینک اکاؤنٹس چھپانے اور لوٹی ہوئی رقم کی ریکوری کے کیس میں ایف آئی اے اور ایف بی آر سے رپورٹس طلب کر لی۔
IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल, वफ्द को सूबाई सरप्लस बजट पर कायल कर लिया गया। ज़राई इनकम टैक्स के हवाले से जुज़वी कामयाबी, मॉनेटरी फंड का टैक्स अहदाफ के हुसूल और ज़राई इनकम टैक्स वसूली के इक़दाम पर जोर। अलविदाई मुलाकात में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने प्रोग्राम मुकम्मल करने की यकीन दहानी करा दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए निजकारी का इजलास। प्राइवेटाइजेशन कमीशन बोर्ड ने कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए 10 अरब की बोली मुस्तरद करने की सिफारिश की मंजूरी दे दी। PI एविएशन डिवीजन के फाइनेंस जायजा पर इत्मीनान का इजहार। रूजवेल्ट होटल की निजकारी के लिए वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना की सरबराही में कमेटी कायम। शरह सूद में मजीद कमी का इम्कान, स्टॉक मार्केट में एक और तारीख साज दिन 95,000 की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 948 पॉइंट इजाफा। प्रॉफिट टेकिंग के बायस कारोबार का 94,864 पॉइंट्स पर इख्तिताम। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू के लिए बहरीन का आला तरीन फौजी एजाज। बहरीन के नायब फरमानरवा ने मेडल फर्स्ट क्लास से नवाजा। तकरीब में बहरीन की आला सिविल और फौजी क़यादत की शिरकत। सरबराह पाक फजाइया से अमरीकी एयरफोर्स सेंट्रल कमांड के कमांडर की भी मुलाकात। बाहमी अमूर पर बातचीत। बहाने न बनाओ, ठोस वजह बताओ। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहे? ICC ने भारत से जवाब मांग लिया। BCCI को तहरीरी वजूहात फराहम करने की हिदायत। मौक़िफ़ वाज़ेह न हुआ तो भारतीय टीम को इवेंट में शिरकत का कहा जाएगा। इनकार पर नई टीम की शमूलियत का इम्कान। भारतीय टीम के शरीक न होने से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को 50 करोड़ और इंडियन बोर्ड को $10 करोड़ के नुकसान का तखमीना। इसराइल सफाकियत से बाज न आया। गजा में दीर अल-बला और रफा पर बमबारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 28 शहादतें। मजमूई तादाद 43,764 हो गई। लबनान और शाम में भी फजाई हमले जारी। जनूबी लबनान में शहरी दिफा का मरकज निशाना बन गया। तिबी हमले समेत 14 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह की सख्त मज़ाहमत। मजीद 7 इसराइली फौजी हलाक कर दिए। ईरान अमरीका के ताल्लुकात में नया मोड़। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर एलन मस्क की अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब से मुलाकात। कशीदगी खत्म करने पर तबादला ख्याल। अमीर सईद का ईरान से पाबंदियां उठाने का मुतालिबा। एलन मस्क को ईरान में कारोबारी सरगर्मियों की दावत। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का आखिरी रोज। दुनिया भर से आने वाले सिख यात्रियों की मजहबी रसूमात की अदायगी। वफाकी वजीर मजहबी अमूर चौधरी सालेक हुसैन की मरकजी तकरीब में शिरकत। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की सिख बिरादरी को मुबारकबाद। कहा मिलकर पाक सरजमीन को अमन और रवादारी की मिसाल बनाएंगे। आसमान से मोती बरस पड़े, नजारे हसीन। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी। वादिय नीलम, लीपा और स्वात में हर तरफ सफेदी बिखर गई। वादिय कालाम में भी सयाहों की मौज मस्ती। पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। सर्दी बढ़ गई। पहले T20 में शिकस्त का हिसाब बराबर करने का आज़म। कौमी टीम ब्रिस्बेन से सिडनी पहुंच गई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा मैच कल खेला जाएगा। कैंगरूज ने पहले मार्के में शाहीनों को 19 रन से हराया था।